بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نعیم اختر مانگٹ ہوں اور آپ میرا یوٹیوب مانگٹ آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر جو ظلم و بربریت پچھلے 5 سے 6 مہینے سے شروع ہے اس کی۔ لیکن بات کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے تاکہ میری آواز دور تک جائے۔ اسپیشلی آج والا جو ٹاپک ہے وہ کافی سینسٹیو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک دکھ بھری داستان ہے۔ مجھے میرے ایک دوست نے پوچھا، مشرق وسطیٰ کے اندر فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں معاملہ کیا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر 40,000 لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، پھولوں کو مسل کے رکھ دیا گیا، اور 7.5 ارب کی اس آبادی کے اندر کسی کے کان کے اوپر چون تک نہیں رہتی؟ معاملہ کیا ہے؟ تاریخ کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے اس کو یہ باتیں بتائیں۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ چینل کے اوپر بھی اس بات کو ڈسکس کروں، 1 2 3 4 ویلاگس کروں، ایک سیریل کروں ویلاگس، اور کوشش کروں جہاں تک میں نے علم حاصل کیا ہے اس کو سپریٹ کروں۔ اگر میرے ایک ہم عمر میرے دوست کو اس کے بارے میں مکمل علم نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں۔ سامعین، یہ دوسری جنگ عظیم کا واقعہ ہے جب ہٹلر نے یہودیوں کو اپنے ملک میں مارنا شروع کر دیا، ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ یہودی مذہب کے یہ پیروکار وہاں سے جان بچا کے بھاگے۔ دوسرے جنگ عظیم کا دور تھا، ان کو کسی جگہ کے اوپر جگہ نہیں مل رہی تھی۔ پھر ان کو ہمارے ان سادہ لوگ عربوں نے پناہ دی کہ فیصلہ کیا، ان کو پناہ دی۔ جب ان کو پناہ مل گئی، خیمہ بستیاں بن گئیں، انہوں نے عربوں سے یا فلسطین کے لوگوں سے درخواست کی کہ ہماری جو مذہبی اقدار ہے ہمیں ان کے قریب جگہ اگر مل جائے۔ ممنونیت کا اظہار کیا، وہ اس لیے کہ یہ بحیثیت مسلمان ہم دنیا میں کسی بھی خطے میں موجود ہوں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کے گولڈن لمحات مکے اور مدینے میں گزرے۔ یروشلم یہودیوں کا ایک مکرم یا قابل عقیدت مقام، ان کو وہاں پہ جگہ مل گئی۔ فلسطین کے لوگوں نے، عرب لوگوں نے ان کو وہاں پہ پناہ دے دی۔ اس پناہ کے پیچھے کنسیپٹ جو تھا نا، وہ ہجرت مدینہ کا کنسیپٹ تھا، جو اس وقت کنسیپٹ ان کے سامنے تھا وہ ہجرت مدینہ کا کنسیپٹ تھا۔ لیکن وہاں پہ مسلم نان مسلم تھے، لیکن الٹیمیٹلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عقیدت تھی اس وقت، لیکن یہاں پہ وہ معاملات نہیں تھے۔ یہودی مذہب کے پیروکاروں کو یہاں پہ جگہ مل گئی، آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا، جھونپڑیوں سے مکانات کی طرف، مکان سے محلات کی طرف سفر کیا۔ یہودی بنیادی طور بہت
چالاک اور بڑا کننگ قسم کی طبیعت اور ذہنیت کا ہم شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہودیت کے ماننے والے جو ہے نا، یہ بڑی لانگ ٹرم سوچ کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو فلسطین کے اندر اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا، اور عربوں کی ان جائیداد کے اوپر جو خرید سکے ان کو خریدا، جو خرید نہ سکے ان پہ قبضہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ ان کی یہ بدماشی بڑھتی چلی گئی۔ عرب کے دوسرے ملکوں نے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ مالی طور پر، مادی طور پر یہودی دنیا میں مضبوط ہے، اسی مضبوطی کے بل بوتے کے اوپر اس نے ان تمام عربوں کو خاموش کروا دیا۔ عرب بنیادی طور پر تھوڑی چھوٹی ذہنیت کے لوگ، ہم جو اجمی لوگ ہیں ان کو عرب کے بدو کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی اسٹوری ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، اور اسٹیبلش کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک ملک کے طور پر پروڈیوس کرنا شروع کر دیا، اور دنیا کے اندر اپنی پہچان بنا کر اس کو اسٹیبلش کر دیا۔ جو لوگ، جو ملک مسلم اور نان مسلم کی کنٹروورسی میں شامل ہوتے تو انہوں نے اس کو فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن ہم کیسے مانیں؟ کیونکہ وہ عربی نہیں تھے، وہ اس جگہ کے لوکل نہیں تھے، وہ وہاں پہ مہاجر تھے، وہاں پہ پناہ گزین تھے۔ اگر ہم ان کی اس لاجک کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کو باہر سے لوگ آ کر رہیں، ٹھہریں، اور ہمارے گھروں کے اوپر، ہمارے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیں، آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہودی فلسطین کے اندر قابض، پہلے مہاجر تھے، پناہ گزین تھے، اب قابض ہیں۔ کائنات کے اندر، میری نظر میں کائنات کے اندر اسرائیل نام کی کوئی ریاست موجود نہیں ہے۔ یہودی مذہب کے وہ پیروکار فلسطین کے اندر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، قبضہ مافیا ہیں۔ انہوں نے فلسطین کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور اسی جبر اور ظلم کی داستانیں مرتب کرتے ہیں۔ 6 ماہ پہلے حماس نے حزب اللہ کے ساتھ مل کر اس وارفیئر کا آغاز کیا، جو الٹیمیٹلی اپنی دفاع کے لیے تھا۔ اسرائیل کے وہ مظالم جو حد سے بڑھتے جا رہے تھے، ان کو روکنا ضروری تھا۔ ان کو روکنے کے لیے حماس اور حزب اللہ نے اپنے قدم بڑھائے، لیکن عالمی طاقتوں کے استعمار، عالمی طاقتوں کے اس لے پالک ناجائز بچے نے ہر چیز کو تہ بالا کر دیا۔ خوبصورت اونچی بلڈنگوں کا شہر غزہ، ایک بھرپور علاقہ غزہ، آج کھنڈر بن چکا ہے۔ کوئی بلڈنگ وہاں پہ سلامت نہیں ہے۔ یہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر 56 اسلامی ملکوں نے فوجی امداد، اخلاقی امداد بڑی دور کی بات ہے، پانی کی گھونٹ نہیں دے سکے۔ یہ ہمارے 1.5 ارب مسلمانوں کے منہ کے اوپر ایک کیچڑ سے لتھڑا ہوا تماچا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، 313 تھے تو پل بھر میں فیصلے ہو گئے تھے۔ 1.5 ارب کے لوگ، پانی بھی نہیں، ہوا میں اڑتی ہوئی دھول کی مانند پھر رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم نے اپنی عزت اتنی گنوا دی ہے۔ پھر ایک نئی ویو آئی ہے۔ نئی ویو کیا؟
اسرائیل کی یہودیوں نے، فلسطین کے اندر ان قبضہ مافیا یہودیوں نے، شام کے اندر ایران کے دارالحکومت دمشق میں، ایرانی سفارت خانے میں، ایرانی سفارت خانے کے اندر اپنے F-35 طیارہ، امریکہ کا جدید تین طیارہ، اس سے اٹیک کیا، جس میں 13 لوگوں کی شہادت ہوئی. اس میں ٹاپ کے ملٹری آفیشل جو ایران کے تھے ان کی شہادت ہوئی. اب ایک اقوام متحدہ کا انٹرنیشنل لا کا مسلمہ اصول ہے کہ جو سفارت خانہ ہے کسی بھی ملک کے اندر، سفارت خانہ کسی دوسرے ملک کا جو سفارت خانہ ہے، اس کی جو ٹیریٹری ہوگی، اس کی جو باؤنڈری وال ہوگی، وہ اس ملک کا حصہ تصور کیا جائے گا. شام کے اندر ایران کا سفارت خانہ شام کی بلڈنگ نہیں ہے، اس کے اندر جو علاقہ ہے، اس کے اندر جو اس چار دیواری کے اندر جتنی جگہ ہے وہ ایران کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان بدماشوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور کسی بھی خود مختار آزاد ملک کے اوپر حملہ جب ہوتا ہے تو وہ اس کو رسپانس کرتا ہے. ایران نے اس کو رسپانس کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے. دنیا کی بڑی طاقتوں نے اب اس ریٹیلیشن کو روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے بعد ایران نے آج سے 4 دن پہلے ریٹیلیٹ کر دیا. خبروں کے مطابق وہ ریٹیلیشن 4 جگہوں سے کی گئی ہے. ایران نے ایران سے بھی کی ہے، ایران نے شام سے کی ہے، ایران نے لیبنان سے کی ہے. 4 جگہوں سے ریٹیلیشن کی گئی. اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں یہودی آباد کاروں کے فوجی اڈوں کو، ایئر بیس کو نقصان بھی پہنچا ہے. جنگ کے دنوں میں، لڑائی کے دنوں میں کوئی بھی ملک اپنے نقصان کو منظر عام کا اوپنلی ایڈمٹ نہیں کرتا. نقصان تو ہوا ہے. بیلسٹک میزائل جا کے گرا ہو جو 500 میٹر کے ریڈیس کو تباہ کرتا ہے تو نقصان کیسے نہیں ہو سکتا. نقصان جتنا ہوا ہے بعد میں آ جائے. اب یہاں پہ انٹرسیپشن کی بات کرتا ہوں. آئرن ڈوم جو ان کا یہودیوں کا دفاعی نظام ہے، گریجولی ایک دفعہ پھر ناکام ہو گیا، کیونکہ جو پلاننگ تھی ایران کی وہ کافی افیکٹو تھی. جو انٹرسیپشن ہوئی ہے نا وہ ایک مسلمان ملک سے ہوئی ہے، اور وہ افیکٹو انٹرسیپشن ہوئی ہے. ایک مسلمان ملک نے، آزاد مسلمان ملک نے یہودیوں کے قبضہ مافیا کی سپورٹ کی ہے. جی میں اردن کی بات کر رہا ہوں. کہنے کو شاہ حسین نام ہے اس کا، لیکن کیا کہیں. میں پھر بھی اپنے الفاظ کو ترتیب میں رکھتا ہوں. وقت ثابت کرے گا، آنے والا وقت اس کے لیے، اس غداری پہ جو مومن کے خلاف غداری ہوئی ہے، الٹیمیٹ یہ مومن کے خلاف غداری ہوئی ہے. اس غداری کے اوپر کون سے الفاظ ہوں گے، کون سے القاب دیے جائیں گے، یہ تاریخ کا مورخ خود لکھے گا. آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں گی. ایران نے اٹیک کر کے اپنی مضبوطی، اپنی غیرت کا ایک نمونہ پیش کیا. مسلم آبادی کے اندر اس حملے کے بعد کافی خوشی کی لہر ہوئی. چلیں دنیا کے اندر کسی نے کچھ تو دکھایا. سننے میں آ رہا ہے کہ وہ یہودی دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کرنے کے درپے ہیں. اگر ایسا ہوگا، پوٹن نے کہا ہے
ہم ایران کو سپورٹ کریں گے۔ اگر یہ بات اس طرف چلی جاتی ہے تو بات الٹیمیٹ تیسری جنگ عظیم کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ وہ جنگ نہیں ہے جو پہلی جنگ عظیم کے دوران ہوئی تھی یا دوسری جنگ عظیم کے دوران ہوئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کا جہاں پہ آغاز ہوا تھا، میرا خیال ہے تیسری جنگ عظیم کا وہاں سے آغاز ہوگا۔ جو اختتام تھا دوسری جنگ عظیم کا، وہاں سے تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ وہ جو اختتام ہوا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر، اس کا اگر یہاں سے آغاز ہوتا ہے تو دنیا کس طرف جائے گی۔ مسلمان تو اللہ کے ماننے والے ہیں، مرنے کے بعد ابدی زندگی کی طرف جائیں گے۔ جن کو زندگی پسند ہے وہ کہاں جائیں گے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ عید والے دن اسماعیل خانیہ جو فلسطین کے رہنما ہیں، ان کے گھر ان کے بچوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، 7 لوگوں کی شہادت ہوئی۔ میں اپنے ان الفاظ کے ذریعے اسماعیل خانیہ اور ان کی زوجہ محترمہ پوری فلسطینی قوم کے بچوں کی شہادت کے اوپر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، ان سے معافی کا طلبگار ہوں کہ ہم مسلمان لفظ غیرت سے بہت دور جا چکے ہیں۔ لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کو ہمت دے۔ آپ نے جو جھنڈا، جو علم اٹھایا ہے، یہ علم کوئی عام علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو کربلا کے اندر اٹھایا گیا تھا۔ جی، یہی واقعات ہے کربلا میں جو آج فلسطین میں ہو رہے ہیں۔ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، صرف کیا ہے، وہاں پہ نام نہاد مسلمان تھے، یہاں پہ یہودی ہیں۔ معاملہ وہی ہے، جنگ اسلام کی، جنگ دین کی ہے، جنگ اس جھنڈے کی ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل در نسل ہمیں پکڑایا۔ اب اس جھنڈے کا پکڑنا، اس کا علم اپنے ہاتھ میں رکھنا کس کے حصے میں آتا ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ انشاءاللہ الٹیمیٹ فتح اسلام کی ہوگی، اللہ کے رسول کے اس جھنڈے کی ہوگی۔ وہ جھنڈا فلسطین کے ہاتھ میں ہو یا ایران کے ہاتھ میں ہو، ہماری دعائیں مجاہدین اسلام کے ساتھ ہیں۔ مستقبل کے مورخ نے آنے والے قرب قیامت کی نشانیوں میں جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی پاک کی طرف سے بھی بتائی گئی ہے، تاریخ دانوں نے بھی لکھا ہے، فتح اور غلبہ الٹیمیٹ اسلام کی طرف آئے گی۔ حالات مشکل ہیں، جبر بہت زیادہ ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماننے والے حضرت علی کے پیروکار، امام حسین کے راستے کے اوپر چلنے والے یہ لوگ ہاریں گے نہیں، اتنا تو یقین مجھے۔ اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں ضرور ڈالتا ہے، ناکام نہیں کرتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، اگلے میلاد تک اللہ حافظ۔ اسلام زندہ۔